بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں جماعت ہشتم اور نہم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے خطوط نویسی کے بارے میں۔ آج ہم رسمی اور غیر رسمی خطوط کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ادبی اصول و ضوابط کے مطابق خط لکھ سکیں اور اپنے اظہار خیال پر تحریری دسترس حاصل کر سکیں۔ ان کی تقریری، تحریری، تخلیقی اور تنقیدی مہارتوں کی نشوونما ہو سکے۔ علمی و ادبی شخصیات کے خطوط کے انداز تحریر سے واقف ہو سکیں۔ سبق کا آغاز ہم آج کی اچھی بات سے کرتے ہیں۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں اور سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی جن کے جوابات آپ میسیج پر مجھے دے سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں ہم ان سے کس طرح بات چیت رکھتے ہیں، اور زمانہ قدیم میں کس چیز کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے۔ جو خط دوسروں اور رشتہ داروں وغیرہ کو لکھے جاتے ہیں وہ کس قسم کے خطوط ہوتے ہیں۔ اردو میں خط لکھنے کا طریقہ سیکھنے سے پہلے آپ کو خطوط نویسی کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ خطوط نویسی اصناف نثر کی سب سے قدیم اصناف میں سے ایک ہے۔ خط تحریری گفتگو کو کہتے ہیں جس میں دو افراد کے درمیان شخصی جذبات کا بے ساختہ اور تکلفانہ اظہار ہوتا ہے۔ غالب نے خط کو عادی ملاقات کہا ہے۔ خط لکھنے والا کاتب اور وصول کرنے والا مکتوب علیہ کہلاتا ہے۔ خط کے لیے مکتوب، مراسلہ، چٹھی اور نامہ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خط کی تعریف کچھ یوں ہے کہ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، مکتوب نامہ اور چٹھی کے ہیں۔ خط کے اصطلاحی معنی یہ ہیں: دو لوگوں کے درمیان تحریری گفتگو کو خط کہتے ہیں۔ خطوط کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک رسمی خط اور دوسرا غیر رسمی خط۔ رسمی خط وہ خط ہوتے ہیں جو کسی صاحب اختیار کو بھیجے جاتے ہیں اور ان میں عام طور پر اپنے حالات و مسائل سے اسے آگاہ کیا جاتا ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک طرح سے درخواست کی جاتی ہے۔ اسی لیے رسمی خط اور درخواست میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ اخبارات کے مدیروں کو لکھے گئے خطوط بھی رسمی خطوط کہلاتے ہیں، اور غیر رسمی خط وہ ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں، عزیزوں، والدین اور بے تکلف جاننے والوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس سے ہم اپنے اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے خط کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے مگر اپنے اور دوسروں کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ خط لکھتے وقت ان ہدایات پر عمل کریں۔ خط لکھتے وقت یوں سمجھیں کہ آپ جسے خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی باتیں غور سے سن رہا ہے، اس لیے اس کے بڑے یا چھوٹا ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ جو کچھ آپ لکھنا یا کہنا چاہتے ہیں وہ مختصر الفاظ میں لکھیں تاکہ اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو۔ خط میں کوئی فضول بات نہ لکھیں، مطلب کی باتیں لکھیں اور جو کچھ لکھیں صاف اور خوش خط لکھیں۔ خط کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کرنا چاہیے۔ لمبے فقرے اکثر الجھن کا باعث ہوتے ہیں۔ خط کی پیشانی کے دائیں طرف اپنا مختصر پتہ لکھیں اور اس کے نیچے تاریخ درج کیجیے۔ رسمی خط لکھنے کے لیے ان اجزاء کو ضرور مد نظر رکھیں: خط لکھنے یا روانگی کی جگہ، تاریخ، القاب و آداب، تمہید، نفس مضمون، موضوع عبارت، اختتام یعنی الوداعی کلمات۔ خط کا نمونہ آپ کے سامنے پیش ہے جس میں جہاں پیشانی لکھا ہوا ہے وہاں دائیں طرف دو چیزیں لکھی جاتی ہیں: پتہ اور اس کے نیچے تاریخ۔ اگلی لائن میں صفحہ کے درمیان میں القابات لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی لائن میں دائیں طرف آداب لکھا جاتا ہے جس میں آپ سلام لکھتے ہیں، اور اس کے بعد خط کا اصل مضمون تحریر کیا جاتا ہے جس میں کم از کم 3 پیراگراف ہوتے ہیں۔ آغاز تمہیدی پیراگراف سے ہوتا ہے، جیسا کہ اسکرین پر لکھا ہے: آپ کا گرامی نامہ ملا،
خدا کا شکر ہے آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے آپ کو وقت پر خط نہ لکھ سکا۔ اس طرح سے پہلے پیراگراف میں تمہید باندھی جاتی ہے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں نفس مضمون یعنی اصل مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ آخری پیراگراف میں اختتامیہ کلمات لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ امید ہے آپ نے میری سستی کو معاف کر دیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب میں باقاعدگی سے خط لکھ کر اپنی مصروفیات اور تعلیمی سرگرمیوں کے متعلق آگاہ کرتا رہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ سب سے آخری میں صفحے کے بائیں جانب 3 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ مکتوب عالیہ سے آپ کا تعلق، مثلا آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی۔ اس سے اگلی لائن میں اپنا نام لکھا جاتا ہے۔ ایک اور خط کا نمونہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ القاب و آداب کے بارے میں بتا دوں کہ اگر آپ والد کو خط لکھیں گے تو محترم ابا جان السلام علیکم آپ نے القاب و آداب میں تحریر کرنا ہے، اور اختتام میں آپ لکھیں گے آپ کا بیٹا۔ اسی طرح اگر والدہ کو خط لکھنا ہے تو اس میں آپ القاب و آداب میں لکھیں گے محترم امی جان السلام علیکم، اور خاتمہ یعنی اختتام پر آپ لکھیں گے آپ کا بیٹا۔ اور اگر آپ چچا کو خط لکھ رہے ہیں تو محترم چچا جان السلام علیکم، یہ اب آپ لکھیں گے القاب و آداب میں، اور آخر میں آپ لکھیں گے آپ کا بھتیجا۔ اگر آپ خالہ کو خط لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ لکھیں گے محترم خالہ جان السلام علیکم، اور آپ اس کے اختتام پر تحریر کریں گے آپ کا فرما بردار۔ اگر آپ دوست کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ اس میں القاب و آداب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام الفاظ ہی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے پیارے دوست السلام علیکم، یا چودھری صاحب السلام علیکم۔ اس طریقے سے آپ تحریر کر سکتے ہیں، اور آپ آخر میں اس اختتام میں آپ لکھ سکتے ہیں آپ کا دوست صادق۔ بڑی بہن کے نام اگر آپ خط لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ لکھیں گے القاب و آداب میں پیاری آپا جان السلام علیکم، اور آخر میں آپ لکھیں گے آپ کا عزیز بھائی۔ اگر کسی اجنبی کو خط تحریر کر رہے ہیں تو آپ اس میں لکھیں گے مکرمی محترمی القاب و آداب میں، اور اختتام میں آپ لکھیں گے نیاز مند خاکسار۔ اگر آپ کسی ادارے کو لکھ رہے ہیں تو اس میں آخر میں آپ لکھیں گے صرف فقط اور اپنا نام۔ اگر آپ اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط لکھنا چاہتے ہیں جس کا موضوع ہے شہر میں بڑھتی ہوئی لاقانونیت پر اظہار تشویش، تو آپ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے خط تحریر کریں گے۔ مثال کے طور پر موجودہ دور میں ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وجوہات، ان سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے، قانون کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے، اگر کسی جگہ قوانین و ضوابط پر عمل نہ کیا جائے تو اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جب کسی جگہ پر لاقانونیت کا دورہ ہوتا ہے تو وہاں کس قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کا آج کا تحریری کام یہ ہے کہ دیے گئے خاکے کی مدد سے، جس کا عنوان ہے شہر میں بڑھتی ہوئی لاقانونیت پر اظہار تشویش کرتے ہوئے اخبار کے ایڈیٹر کے نام تحریر کرنا ہے۔ جو اشارات آپ کو دیے گئے ہیں اس کی مدد سے آپ نے خط تحریر کرنا ہے، اور رف شیٹ پر آپ نے اس خط کو تحریر کرنا ہے۔ اب تک ہم رسمی خطوط کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم غیر رسمی خط کے بارے میں پڑھیں گے کہ غیر رسمی خط وہ ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں، عزیزوں، والدین اور بے تکلف جاننے والوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ چونکہ ان خطوط میں اپنے جذبات اور خیالات کا بے ساختہ ذکر ہوتا ہے، اس لیے انہیں عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ غیر رسمی خط یعنی غیر رسمی خط ذاتی اور نجی خط 3 پیراگرافوں کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ خط تحریر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ غیر ضروری تفصیلات نہ ہوں، نیز خط میں طوالت کا عنصر بھی نہ ہو، اور غیر رسمی خط لکھنے کے لیے درج ذیل اجزاء کو ضرور مد نظر رکھیں۔ خط لکھنے یا روانگی کی جگہ، تاریخ، القاب و آداب، حال احوال، نفس مضمون یعنی موضوعی عبارت، اور اختتام یعنی الوداعی کلمات۔ غیر رسمی خط غیر رسمی خط میں آپ اس خاکے کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ سب سے پہلے دائیں طرف آپ نے پتہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے، پھر آپ نے القاب و آداب
کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اس خط کو 3 پیراگراف میں تحریر کرنا ہے۔ سب سے پہلے پیراگراف میں آپ اپنا حال احوال تحریر کریں گے اور ان خط کو جس کو لکھ رہے ہیں اس کے حال احوال کا معلوم کریں گے۔ اس کے بعد آپ نفس مضمون یعنی کہ جو آپ کا موضوع ہوگا اس کو تحریر کریں گے، اور پھر آخری پیراگراف میں آپ نے خط کا اختتام کرنا ہے، یعنی اختتامیہ کلمات تحریر کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں الوداعی کلمات ہوں گے، جس میں آخر میں آپ بائیں طرف دیکھیے جیسے والسلام، یعنی فقط آپ کا دوست اور نام تحریر کریں گے۔ آپ اپنے دوست یا سہیلی کے نام خط تحریر کریں گے اور اس میں آپ کا موضوع ہوگا کسی مقابلے میں شرکت کے لیے، تو آپ ان اہم نکات کا ضرور خیال رکھیں گے، یعنی مقابلے کی نوعیت، مقابلہ کہاں منعقد ہوا، شرکا کون تھے، دوسروں کے کام کا احوال، آپ کے کام کی خاص بات، اول آنے پر آپ کے تاثرات۔ آپ کا آج کا تحریری کام یہ ہے کہ آپ نے کسی مقابلے میں شرکت کی ہے اور اول انعام حاصل کیا ہے۔ اپنے دوست یا سہیلی کو خط تحریر کر کے اسے یہ خوشخبری سنائیں اور اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کریں۔ اس کے لیے آپ کو جو پہلے اہم نکات بتائے گئے ہیں اور ایک نمونے کے طور پر خط بتایا گیا ہے، آپ نے اس کو ضرور مد نظر رکھنا ہے، اور یہ خط آپ نے رف شیٹ پر تحریر کرنا ہے۔